یہ شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ترکیہ نے دونوں ملکوں کے درمیان اشیاء کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی تجارت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے سے اگلے 3 برسوں میں دو طرفہ تجارت میں $5 ارب کا اضافہ ہوگا۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت زرعی شعبے کو ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ اسے عالمی معیار پر لایا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیر کو بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ترکیہ نے ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر تجارت سید نوید قمر اور دورے پر آئے ہوئے ترکیہ کے وزیر تجارت ڈاکٹر محمد مش نے آج اسلام آباد میں ترجیحی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ ٹریڈ اینڈ گڈز پیکج PTA میں دو طرفہ تجارت میں جامع رعایتیں، ادائیگی کے توازن کی چھوٹ، تنازعات کے حل اور معاہدے کا وقفے سے جائزہ لینا شامل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے خطاب میں اس معاہدے کو دونوں ممالک پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات میں ایک سنگ میل قرار دیا۔ ترکیہ کے وزیر تجارت ڈاکٹر محمد مش نے دونوں ممالک کی بہتری اور دونوں کے کاروباری طبقے کے درمیان روابط میں اضافے کی غرض سے معاہدے پر دستخط کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے اپنے خطاب میں امید ظاہر کی کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بعد میں ترک وزیر تجارت کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس معاہدے سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں آئندہ 3 برس میں $5 ارب تک اضافہ ہوگا۔ اس معاہدے کی تکمیل پر دونوں وزراء کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معاہدے سے بھائی چارے اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا جو باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکی کے وزیر تجارت نے بہت کم وقت میں پاکستان کا دورہ کیا اور معاہدے کو حتمی شکل دی جو ایک سنہری موقع ہے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت زراعت کے شعبے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتر بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے رواں ماہ کی 23 تاریخ کو قطر کے دورے اور مشترکہ منصوبوں کی تجاویز کے تناظر میں بات چیت کی گئی۔ ان تجاویز میں اس بات پر غور کیا گیا کہ پاکستان اور قطر زراعت کے شعبے میں ایک کمپنی بنا کر مشترکہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور طریقے استعمال کر کے کاشتکاری کا معیار بڑھایا جا سکتا ہے۔ تیار مصنوعات اور خوراک سازی کے عمل کے شعبے کسانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ مادر وطن کی ڈائمنڈ جوبلی اتوار کو ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں تاکہ ایک آزاد ملک میں رہنے کے احساس سے لطف اٹھایا جا سکے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی خوشحالی، یکجہتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ملک کے تمام شہروں میں پرچموں، بیجز اور سٹیکرز کے علاوہ بچوں بڑوں کے کپڑوں کے سٹال قائم کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں مختلف سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لگایا گیا ہے۔ مختلف سرکاری اور نجی عمارتوں کو بھی رنگا رنگ روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 14 اگست کو پرچم کشائی کی تقریب میں نئے ریکارڈ شدہ ترانے کا سرکاری طور پر افتتاح کریں گے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اجتماعی عالمی دفاع پر اتفاق رائے اور عالمی امن کی خاطر عالمی قانون کی عملداری برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ آج برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم اس خوبصورت دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ چوتھے صنعتی انقلاب کے براہ راست نتائج کے طور پر ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کا دوہرا استعمال مستقل کی جنگ کے بنیادی متبادل اجزاء ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ آج ایک رہنما کی حیثیت سے کیڈٹس کو مشکل فیصلے کرنے اور پوری ذمہ داری قبول کرنے کی ہمت اور صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کورس میں برطانوی کیڈٹس کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی سمیت 26 مختلف ممالک کے 41 کیڈٹس نے حصہ لیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کیڈٹ محمد عبداللہ بابر اور کیڈٹ مجتبیٰ نے کورس میں شرکت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پیر کو بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاح کے طور پر بنائیں، جس کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے لوگ اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے پر غم و غصے کے اظہار کے لیے پیر کو مکمل ہڑتال کریں گے اور سول کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کی تصدیق کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔